نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس قوم کے اندر ابلیس کے وار بڑے زبردست رہے، اور ایمان والوں سے وہ جرم کروا لیا جس جرم کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسندیدہ سمجھتے تھے، یعنی شرک۔ میری آپ کی بنیاد بیس اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں جس کے پاس اگر یہ بنیاد نہیں۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس قوم کے یہ چند نیک لوگ، ابلیس نے وار زبردست کیے، آہستہ آہستہ یہی نیک اور صالحین اللہ کی برابری کا درجہ لے گئے۔ ان کی تصویریں، ان کے بت اللہ کے برابر، ان کا مقام، رتبہ اس قوم کے اندر آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، قوم نہ مانی۔ بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مستحق ٹھہرے۔ پھر جب جب ضرورت پڑتی رہی، اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ بالآخر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس سلسلہ کو بند کر دیا گیا۔ آپ نے بھی لوگوں کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں، کلمہ توحید کو اپنی عقائد کی بنیاد بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ من آخری کلامہ لا الہ الا اللہ، مرنے سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کروا دیا، فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام اسی لیے صحابہ کو کہا کرتے تھے، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ اگر محسوس ہو تمہارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ توحید پڑھا کرو۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، دماغ حاضر ہے، ایسے لوگوں کو کلمہ توحید کی تلقین بھی کر دیا کرو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مریض کے اوپر انحصار ہے۔ بعض مرض ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جیسے کینسر کا مریض ہے، دیکھنے کو بڑا صحت مند تندرست آپ کو نظر آئے گا، چلتا پھرتا باتیں کرتا، مگر اس بیچارے کے اندر مرض پل رہا ہوتا۔ تو اچانک اس کا وقت آتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایسے شخص کو کہا جا سکتا بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ توحید پڑھتے رہا کرو۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ فی الحال کام نہیں کرتا، تو ایسے آدمی یا ایسے مریض کو تلقین نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ اس کو تلقین کریں بار بار، اس کا دماغ تو کام کر نہیں رہا، ناراضگی سے، غصے سے کہیں کوئی ایسا جملہ نہ کلمے کے خلاف کہہ بیٹھے کہ اس کا ایمان ضائع ہو۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میری آپ کی ہم سب کی بنیاد ہے، جس میں آغاز میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عبادت، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ سب عبادات ختم، ہم کسی عبادت کو عبادت، کسی معبود کو معبود نہیں سمجھتے، اے اللہ صرف تجھے سمجھتے۔
ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے یہ سمجھا جو میں نے ابھی چند منٹ آپ کو حدیث اور آیات سنائی ہیں، ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے کہ بس جس نے پڑھ لیا وہ بھی کامیاب، مرتے وقت یا مرنے سے پہلے جس کو نصیب ہو گیا وہ بھی کامیاب۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کلمے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کلمے کی اصل غرض اور اس کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو مجھے یہ کلمہ فائدہ کبھی نہیں دے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بجائے عقیدہ توحید کو کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کو پہلے نہیں لائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اے لوگو تم نے اعمال کرنے ہیں، ایسے اعمال جو قبولیت والے ہوں، اچھے اعمال ہوں، نیک اعمال ہوں، صالح اعمال ہوں۔ اب حق تو یہ تھا کہ پہلے عقیدہ توحید آتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پھر اللہ اعمال کی بات کرتے۔ یہاں اللہ نے پہلے اعمال کا لفظ یا حکم لگا کر مجھے آپ کو خبر دی ہے کہ یاد رکھنا تمہارے کلمہ توحید کی قبولیت بھی اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اگر کلمے کی بات کریں تو عبداللہ بن ابی اور اس کے 250-300 وہ سب منافقین سب پڑھتے تھے، سب نے پڑھا ہوا تھا۔ مسجد نبوی کی پہلی، دوسری، تیسری صفوں میں سب بیٹھتے تھے، چند نمازیں، خطبہ جمعہ، کبھی کبھی جہاد، صدقہ، خیرات، سب کچھ کرتے تھے کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ مگر اللہ بذات خود کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، ان کا عمل ضائع ہے۔ قاموا کسالى، منافقین کی یہ نشانی بتلائی، وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے بڑی سست روی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بے دلی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھنے کے لیے وہ نماز میں کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی نشانی اللہ نے قرآن میں منافقین کی بتلائی۔ اور وَيُرَاءُ النَّاسِ، ان کی عبادات کا اصل محور اللہ کی ذات نہیں ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اپنی عبادت کرتے تھے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اللہ انکار نہیں کر رہا، اللہ کہتے وہ میرا ذکر بھی کرتے تھے، اذکار روٹین سے، نمازیں، جمعہ، جو جو نیکی کے اعمال صالحہ کے اس وقت کے کام تھے سب کرتے تھے، مگر سارے کے سارے اعمال اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھے۔ اس لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے آخری حصے میں، جہاں سب سے زیادہ تپش ہوگی، سب سے زیادہ جہاں آگ ہوگی، میں اللہ منافقین کو وہاں رکھوں گا۔ زبان سے پڑھا کلمہ ان کو فائدہ نہیں دے سکا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال یا ایسی باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ہمیں اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم چند وہ نیکیاں یا چند وہ اعمال جو اللہ ہی کی توفیق سے کر لیتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر سمجھ لیتے ہیں بس میں پکا جنتی۔ میں اور آپ غور و فکر کریں کہ کیا عمل کے بغیر کچھ ہے؟ یقیناً کچھ نہیں۔ اب آپ اسی کلمہ توحید کا آغاز دیکھ لیں کہ جہاں اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہمیں مشورہ دیا گیا ہے، ہمیں ایک بنیاد دی گئی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
ابلیس نے، شیطان نے مجھے یہ سمجھایا کہ بس یہ ساری احادیث، ساری آیات یہ بتلاتی ہے کہ ماننے والے اگر تیرے پاس عقیدہ توحید ہے تو بس جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی نہیں پوچھنا، تو پکا کامیاب ہے۔ سنا نہیں؟ جس کو آخری کلمہ لا الہ نصیب ہوا سیدھا جنت میں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ سیدھا جنت میں، بس کلمہ پڑھ لیا ہے بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ شرک سے اگر آپ بچ گئے تو یہ سمجھ لیں کہ شرک سے بچنے والا شخص جنت میں چلا جائے گا، تو وہ تو منافقین بھی بچے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے شرک سے بچنے والا صرف جنت میں نہیں جائے گا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بنیاد رکھی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو صرف معبود سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں سمجھتے۔ جس اللہ کو معبود سمجھتے ہیں اس کی عبادت ہم کتنی کرتے ہیں؟ جو عبادت ہمارے اوپر اس نے فرض کی ہے، اس فرض نماز یا فرض چیزوں کو کلمہ توحید کے آغاز میں جو ہم عبادت کا یقین کرتے ہیں کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو ہم عبادت کا حقدار نہیں سمجھتے، کیا اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا 5 وقت وہ ہمیں حیا علی الصلاۃ علی الفلاح کی آوازیں دیتا ہے، ہم 5 وقت مسجد میں آ کر اس لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ میں اور آپ خود بخود اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہمیں رزلٹ مل جائے گا کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ پڑھ کے سیدھا جنت میں، تو وہ جنت کے اندر جانے والی کلمہ توحید کی قبولیت والی جو شرائط ہیں وہ کس نے پوری کرنی؟ ہم سمجھتے رہے کلمہ توحید بس پڑھا گئے، کیوں؟ ہم کون سا شرک کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر کہا، میں تم سب سے زیادہ جس شرک سے ڈرتا ہوں، اخفی شرک، سب سے مخفی چھپا ہوا ایسا شرک جس کا تمہیں احساس نہیں ہوگا، میں اپنی امت سے سب سے زیادہ اس شرک سے ڈرتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا۔ کوئی بھی ایسا نیک عمل کرنا اس کے اندر مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا ہو۔ میرا خیال ہے ناراض نہ ہوئیے گا، اگر منافقین کے دور میں آج والا موبائل ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کچھ کرتے جو آج ہم اپنی عبادات کے ساتھ کرتے، اپنی کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کو صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، راشن دے رہا ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ کوئی شخص کسی مسجد میں نماز کی توفیق اللہ نے دے دی ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے فوٹو سیشن کروا کے اپنی سیلفیاں لے کے لوگوں کو بتا رہا۔ آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کی تصویریں چیک کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پیچھے حرم نظر آئے گا، بیت اللہ نظر آئے گا، طواف کرتا ہوا وہ شخص نظر آئے گا۔ مقصود کیا ہے؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ بیت اللہ کس کے لیے گئے تھے؟ عمرہ کس کے لیے ہوا تھا؟ بیت اللہ کا طواف کس لیے کر رہے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ میری آپ کی تصاویر، میری آپ کی سیلفیاں، یقیناً اگر منافقین کا دور ہوتا تو وہ اس سے بڑی بڑی تصویریں لیتے۔ ان کے عمل میں بھی شرک تھا، ان کے اندر بھی ریاکاری تھی۔ اللہ خود کہتے ہیں یراؤن الناس، منافقین کی بہت ساری بد عملیوں میں سے ایک بد عملی یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے وہ عمل کرتے تھے، دل سے نہیں تھا۔ اگر میں نے آپ نے کو عمل دل سے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو سیلفی کا مقصد کیا ہے؟ دکھلاوے کا مقصد کیا ہے؟ تصویریں بنا بنا کے اس کو اپلوڈ کرنا، اس کا مقصود کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے خطرناک میرا آپ کا عمل جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اعمال کو ضائع کرتے ہیں، وہ یہ ریاکاری تھا۔
اس لیے کہ ریاکاری کرتے ہوئے آپ کے میرے دل میں اللہ کی ذات مقصود نہیں ہوتی۔ خیر، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس عمل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر وہ عمل آ گیا ہے، میں نے عبادات کر لی ہیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، بس اب میں گیا، چونکہ بنیاد میری مضبوط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ جنت کا ٹکٹ اس آدمی کو مل گیا تھا، جنت کی طرف وہ جا رہا تھا۔ آج کی دنیا میں جو بھی شخص اپنے اپنے مسالک کو سمجھتا ہے کہ ہم کنفرم جنتی ہیں، دوسرے مسلک والا کنفرم جہنمی ہے، تو سمجھ لیجئے وہ وہی مسلک والا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو جنت کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ توحید قابل قبول ہوا۔ پیچھے سے آواز لگی، اللہ کو پکارا گیا، بندہ واپس آیا، بندے سے پوچھا گیا کیوں بلایا؟ شاتم ھذا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ لمبی لسٹ ہے، لمبی حدیث ہے۔ کوئی آ کے کہے گا میرے پیسے مار گیا، کوئی آ کے کہے گا میری جگہ پر قبضہ کر گیا، کوئی آ کر کہے گا مجھے گالی دی تھی، کوئی آ کر کہے گا میری غیبت کی تھی، فلاں فلاں۔ جو حقوق العباد میں اس شخص نے، جنتی شخص نے جنت کا ٹکٹ لے جا کر واپس اس کو بلایا گیا ہے، اس شخص کے ذمے اس قسم کی گناہ اور برائیاں ہوں گی۔ اب دینے کو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا جائے گا ایسے کرو، اس کی نیکیاں اب ان لوگوں کو دے دو جن کے حقوق دنیا میں غصب کرتا آیا ہے، زیادتی کرتا آیا ہے، اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ کو کہا جائے گا اللہ لوگ ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی۔ کہا جائے گا لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا، خسارہ پانے والا یہ ایمان والا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے حقوق پورے نہیں کیے، لوگوں سے زیادتی کی، لوگوں کا حق مارا۔ لا الہ الا اللہ کا ورد سارے دن میں 20 بار کرتا ہوگا، سارے دن میں سارے اذکار کرتا ہوگا، ممکن ہے اس نے حج عمرے بھی کیے ہوں، ساری عبادات کی ہوں، مگر حقوق العباد میں اتنی کمیاں تھی، سارے عمل ضائع، سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، شرک نہیں کیا اس نے، مشرک نہیں تھا، اہل توحید تھا۔ اہل توحید ہونے کے باوجود وہ جہنم میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل تھا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم نے سمجھا نہیں صرف کلمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں شہادت کے کتنے فضائل ہیں، مگر کہا وہ شخص جو شہید ہوا اور اس کے ذمہ لوگوں کے پیسے ہیں، لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا قرض ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں، میری راہ میں جا کر شہید ہو گیا ہے، اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہے۔ یہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی کسی کا حق مارے، کسی کے پیسے دبا لے، کسی کی چیز پر قبضہ کر لے اور جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہو اور سمجھا میں بخشا جاؤں گا۔ کہا نہیں، جب تک اس کے قرض ادا نہیں ہوں گے وہ معلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ جب بھی جنازہ پڑھاتے تو اس میت سے متعلق پوچھتے تھے اس کے ذمہ کو قرض تو نہیں؟ کہا جاتا قرض ہے، کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے تب آپ جنازہ پڑھاتے۔ ایک جنازے پر گئے، پوچھا کسی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی؟ ابھی تک کسی نے اٹھائی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا میں اس مقروض شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں سے قرض لے لینا، لوگوں سے پیسے لے لینا بڑی معمولی بات ہے، ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی نا۔ کہا کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے ورنہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ ایک صحابی آگے ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ صرف اس وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا رہے کہ اس کی ذمہ قرض ہے اور قرض کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا؟ کہا ہاں صرف اس وجہ سے۔ کہا جی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ جنازہ پڑھا دیا۔ ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، آپ نے بلایا، کہا تم نے چند دن پہلے وہ ایک قرض کی ذمہ داری لی تھی ایک میت کی، وہ ادا کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ جب تک تو جو قرض اٹھا چکا ہے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا وہ میت معلق ہے۔
اس کے بارے میں اس کی فیور میں فیصلہ نہیں ہو رہا. اس لیے اگر تو نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو جلد از جلد اس ذمہ داری کو پورا کر. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ہے، بالکل ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا حرام ہے، ممنوع ہے، ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں سب سے کمزور ترین جس شخص کے سینے دل میں ایمان ہے وہ بالآخر جنت میں جائے گا. جہنم سے اس آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے نکال لیں گے جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا. سوچئے صرف یہ کہ اس شخص کے دل میں رائی کے ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو کیسے گیا. ایمان تو ایمان ہوتا ہے، سب کا برابر یکساں ہونا چاہیے تھا. اس کا رائی کے برابر اتنا کمزور، اتنا ہلکا ایمان. وہ ہلکا ایمان میرا تھا، آپ کا تھا، کسی کا تھا. کس چیز نے کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی نے کیا ہے، وہ گناہ نے کی. اس لیے جمہور محدثین کا یہ موقف ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ایمان کی کیفیت اور حالت ایک نہیں رہتی. آپ نے، میں نے کلمہ پڑھا، 50 سال ہو گئے پوری ہماری عمر کو، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا تھا ہمارا ایمان وہیں کا وہیں کھڑا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایمان گھٹتا ہے. اللہ سے دور ہوں ایمان نیچے آ جاتا ہے، لیول گر جاتا ہے. اللہ کے قریب ہوتے جائیں ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے اور بڑھتا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ یا اللہ کے قریب، وہ شخص تو ہے ہی ہے. جو شخص اللہ کو 5 وقت کی وہ فرائض میں یاد رکھتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، پکا اللہ کا بندہ ہے. اب جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، اللہ اس کا اور زیادہ، سب سے زیادہ محبوب ہو، تو لازمی سی بات ہے اس شخص کو کوئی ایکسٹرا کام کرنے پڑیں گے. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث لمبی میں نے آپ کئی بار سنائی. ایک صحابی کو کہا مجھ سے مانگ لو، جو مانگو گے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تیری دعا قبول کر لے گا. اس نے کہا یہ 1 دن کا موقع دیں. اگلے دن وہ آیا، حدیث لمبی ہے تیزی سے سنا رہا ہوں. اس نے کہا حضور میں نے سوچا میں دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا تو وہ تو بالآخر ختم ہو جائے گی، آپ اللہ سے دعا کر دیں، میں یہاں آتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیتا ہوں، میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ اللہ سے صرف یہ دعا کر دیں اللہ مجھے آپ کا جنت میں ساتھی بنا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو نے دعا تو بہت بڑی کی ہے مگر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر. مطلب میں اللہ سے دعا کر دوں گا مگر میری اکیلے کی دعا کچھ نہیں کرے گی، میرے ساتھ تو کثرت سجود کا وعدہ کر. کثرت سجود کا تو وعدہ کرے گا میری دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر. کثرت سجود کرے گا اللہ کو نوافل میں. فرائض کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، فرض تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے. اب فرائض کی بات نہیں ہو رہی، اب ایکسٹرا جنت کی، ایکسٹرا انعام کی بات ہو رہی ہے کہ جس شخص نے اللہ کا قرب لینا ہے، جس شخص نے اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، جس شخص نے نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ لینا ہے، کہا وہ شخص کثرت سجود کر، تو کثرت سجدے کر، اللہ تجھے میرا جنت میں ساتھی بنا دے گا. اس کا مطلب ہے اصل نماز کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، وہ تو فرض ہے. وہ تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. دوسری حدیث میں فلیتبوأ مقعدہ من النار. 2 3 4 5 نمازیں نہیں، 2 3 4 5 دن کی نمازیں نہیں، 2 3 4 5 ہفتوں کی نمازیں یا مہینوں کی یا سالوں کی نمازیں نہیں. کہا جس نے ایک نماز چھوڑی وہ پکا کٹر جہنمی ہے. وہ جان لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. جس شخص نے ایک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 میں سے جس شخص نے ایک چھوڑ دی، ٹھیک ہے اس کے پاس عقیدہ توحید ہوگا، ٹھیک ہے وہ شرک سے بچا ہے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا، وہ اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ یا اللہ مدد کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا. عمل کہاں کھڑا ہے؟
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، میں اللہ نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ عمل صالح لانا ہے، عمل صالح نہیں لاؤ گے بالآخر میرا جو رحمت والا معاملہ ہے میں ضرور کروں گا عقیدہ توحید والے پر۔ مگر آپ سوچ سکتے ہیں گھر میں جا کر چولہا جلا کر موم بتی جلا کر صرف اپنی ایک انگلی اس کے اوپر رکھیں، کیا ہم ایک انگلی کو چند سیکنڈ تک اس تھوڑی سی آگ پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ جا کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے سال، کتنے ہزار سال، کتنے کروڑ سال، وہ دنیا کی کئی 100 گنا درجے زیادہ گھمبیر، زیادہ جلانے والی، زیادہ حرارت والی، شدت والی وہ آگ جس کی چھوٹی سی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ جہنم کا جوتا یا کوئلہ کسی شخص کے پاؤں کے نیچے رکھا جائے، سارا جسم آگ کے ساتھ ابلے گا اور اس کا دماغ بلبلے مارے گا۔ ہم برداشت کر لیں گے؟ ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں اچھا یار بالآخر تے جہنم چو کٹ ہی لینا۔ او بھائی کتنی دیر رہنا ہے جہنم میں؟ یہ خبر ہے کسی کو؟ عقیدہ توحید کی برکت سے نکلیں گے مگر کتنے سال جہنم میں، یہ تو کوئی خبر نہیں۔ اس لیے اصل چیز عمل ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔